السلام علیکم کلاس 7 کلاس ہم آج اپنا ایک نیا ٹاپک سٹارٹ کر رہے ہیں جس کا نام ہے اسلام میں عبادت کا تصور. ٹھیک ہے، یعنی اسلام میں عبادت کا کیا تصور ہے اس کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے. سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ عبادت کے معنی اور مفہوم کیا ہیں. ٹھیک ہے، عبادت جو ہے یہ عربی زبان کا ایک لفظ ہے جس کے لغوی معنی ہے بندگی کرنا. ٹھیک ہے، یعنی عبادت کے لغوی معنی کیا ہوئے؟ بندگی کرنا اور اطاعت اور فرما برداری کرنا. ٹھیک ہے، اطاعت اور فرما برداری کرنا یعنی بات ماننا. شریعت میں ہر وہ کام جسے اللہ تعالیٰ کے احکام کی بجاوری میں سر انجام دیا جائے عبادت کہلاتا ہے. یعنی شریعت میں اس کا کیا معنی ہوئے کہ یعنی وہ کام جو ہم اللہ تعالیٰ کا حکم مان کر اس کو سر انجام دیتے ہیں، اس کو پورا کرتے ہیں، وہ عبادت کہلاتا ہے. اس میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج اسلام کی اہم ترین عبادات ہیں. یعنی یہ کچھ عبادات کا ذکر ہے، اور بھی بہت ساری عبادات ہیں. تو یہ جو ہے اس طرح کی عبادات کرنا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، یعنی یہ، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنا عبادت کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، اب اس کے بعد کیا ہے؟ اسلام میں تصور عبادت. اچھا، دنیا کے تمام مذاہب میں عبادت کا کوئی نہ کوئی تصور موجود ہے. ٹھیک ہے، یعنی ہر مذہب میں کسی نہ کسی طریقے سے عبادات کی جاتی ہیں. ہر مذہب کے عبادت کرنے کا کوئی نہ کوئی طریقہ ہے. ٹھیک ہے، مثلاً عیسائیت میں صرف اتوار کے دن گرجے گھر میں جا کر عبادت کر لینا ہی کافی سمجھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، عیسائیت یعنی جو کرسچن جو ہوتے ہیں، عیسائی لوگ ہوتے ہیں، وہ اتوار کے دن جو ہے اپنے عبادت گاہ میں جاتے ہیں اور اسی دن عبادت کرتے ہیں، اور ان کے لیے اتنی ہی عبادت کرنا کافی ہوتی ہے. اس طرح سے ہندو بھی خاص تہواروں کے موقع پر مندروں پر جا کر عبادت کی رسمیں ادا کرتے ہیں. لیکن اسلام کا تصور عبادت سب سے مختلف اور جامع ہے. ٹھیک ہے، یعنی اسلام کا کیا عبادت تصور ہے؟ دین اسلام میں انسان کی زندگی کا مقصد ہی عبادت بتایا گیا ہے. اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قرآن پاک میں کیا ارشاد فرماتا ہے. قرآن پاک میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. سورۃ الزاریات کی آیت نمبر 56 ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ انسان کی زندگی کا مقصد ہی کیا ہے؟ عبادت کرنا ہے. میں نے جنوں اور انسانوں کو اس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے کہ وہ عبادت کریں. کس کی عبادت کریں؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں. یعنی انسان کا سب سے اہم فرض اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے. انسان کی پیدائش کا مقصد ہی جب یہ ہے تو یقیناً اس کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے. چنانچہ اس فرض کو ادا کرنے کے لیے عبادت کے اسلامی تصور کو جاننا انتہائی ضروری ہے. ٹھیک ہے، یعنی اللہ نے تو یہ فرما دیا کہ انسان کو جو ہے میری عبادت کے لیے پیدا کیا گیا. اب اللہ تعالیٰ کی عبادت کیسے کرنی ہے؟ عام طور پر چند مخصوص اعمال جو کہ سب کی نالج میں ہے، مثلا نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج کی ادائیگی ہی کو عبادت سمجھا جاتا ہے. یہ مین چیزیں ہیں جو سب کے علم میں ہوتی ہیں اور ان کو عبادت سمجھا جاتا ہے. لیکن یہ عبادت کا محدود تصور ہے. ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ یہ مطلب ایک چھوٹا سا عبادت کا ایک محدود تصور ہے. یہ بہت مین چیزیں ہیں جن کو عبادت سمجھا جاتا ہے. اگر اس تصور کو درست مان لیا جائے تو محض چند اعمال کی ادائیگی سے انسان کو زندگی کا مقصد پورا نہیں ہو سکتا. یعنی اور چیزوں کے بارے میں بھی جاننا ضروری ہے. صرف انہی چیزوں کو لے کے چلنے سے آپ کی عبادت مکمل نہیں ہوتی، کیونکہ انسان کی زندگی کے ہر لمحے کا مقصد عبادت ہے. اور یہ ممکن نہیں کہ وہ ہر وقت نماز پڑھتا رہے یا ہمیشہ روزے سے رہے. یعنی نماز کا بھی ایک مخصوص وقت ہے کہ جب نماز ادا کی جاتی ہے. 5 وقت کی نماز ہمارے اوپر فرض ہے اور وہ اپنے ٹائمنگز کے ساتھ ہم نماز کو ادا کرتے ہیں. اسی طرح سے روزے رمضان میں ہمارے اوپر ایک دفعہ فرض ہیں، ایک مہینہ جو رمضان کے مہینے میں ہم روزہ رکھتے ہیں. اچھا، ہر وقت پھر ہم عبادت میں کیسے مشغول رہیں گے؟ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، تو یعنی انسان کو تو پھر ہر وقت عبادت کرتے رہنا ہے. تو اسلام میں بھی اس طرز عمل سے منع کیا گیا ہے، یعنی کہ آپ ہر وقت نماز پڑھتے رہیں یا ہر وقت روزے رکھتے رہیں. تو اس کا ثبوت حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک واقعے سے ملتا ہے کہ ان کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ وہ شب و روز عبادت میں مصروف رہتے ہیں. یعنی دن رات وہ عبادت کرتے ہیں، دن کو روزہ رکھتے ہیں اور رات کو نماز پڑھتے ہیں. یعنی ڈیلی کا ان کا یہ معمول بن گیا تھا کہ وہ دن کو روزہ رکھتے اور رات کو نماز پڑھتے.
اس کے علاوہ کسی چیز سے انہیں کوئی واسطہ نہ تھا، ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلا کر پوچھا کہ اے عثمان، کیا تم میرے طریقے سے ہٹ گئے ہو؟ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس طرح کا طریقہ نہیں اپنایا ایک چیز کو جس طرح سے ہمیں تو ہمیں تو کس کو فالو کرنا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے عبادت کی ہے ویسے ہی ہمیں بھی عبادت کرنی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا طریقہ یہ ہے کہ میں رات کو سوتا بھی ہوں اور نماز بھی پڑھتا ہوں، کبھی روزہ بھی رکھتا ہوں اور کبھی چھوڑ بھی دیتا ہوں، یعنی نفلی روزے جو ہیں نفلی روزے رکھتا ہوں لیکن باقاعدہ نہیں رکھتا۔ میں نکاح بھی کرتا ہوں۔ اے عثمان، اللہ سے ڈرو، تمہارے اہل و عیال کا بھی تم پر حق ہے، تمہارے مہمان کا بھی تم پر حق ہے، تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے، کبھی روزہ رکھو کبھی چھوڑو، رات کو نماز بھی پڑھو اور آرام بھی کرو۔ یہ حدیث پاک میں آیا ہے۔ اب اس سے ہمیں کیا چیز معلوم ہوتی ہے کہ عبادت ہمیں اس طرح سے نہیں کرنی کہ ہم صرف روزے رکھتے رہیں یا نماز پڑھتے رہیں، ہمارے اوپر اور بھی بہت سارے احکامات ہیں اور بھی بہت سارے حق ہیں۔ یعنی ایک بندے کے اس کے اہل و عیال کا اس کے اوپر حق ہوتا ہے کہ وہ اپنی فیملی کی ضروریات کو پوری کرے، تو وہ بھی ایک عبادت میں شامل ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے نا کہ آپ اپنے اہل و عیال اپنی فیملی کا خیال رکھو، ان کے سارے حقوق پورے کرو۔ بچوں کے اوپر ان کے پیرنٹس کے حقوق ہوتے ہیں کہ وہ اپنے پیرنٹس کے حقوق کو پورا کریں، تو اس طرح سے سب کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ آپ کے جو نیبرز ہیں ان کا خیال رکھنا پڑتا ہے، وہ بھی عبادت میں شامل ہے۔ آپ کے گھر میں مہمان آ جاتے ہیں، آپ مہمان کی اچھی طرح سے خاطر تواضع کرو، وہ بھی عبادت میں شامل ہے۔ یعنی روزمرہ کی زندگی میں ہمارے جو بھی معاملات ہوتے ہیں وہ تمام جو ہے عبادت میں شامل ہیں، ٹھیک ہے۔ اس لیے ان ساری چیزوں کو بھی کرنا ہے، یعنی ہر وقت نماز روزے میں مشغول رہنا ہی عبادت نہیں، بلکہ زندگی کے تمام کاموں کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مطابق سر انجام دینا بھی عبادت ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی ہم اور جو سارے کام کرتے ہیں تو وہ کرنا بھی کیا ہے؟ عبادت ہے۔ گویا انسان کا سونا، جاگنا، کھانا پینا، پڑھنا لکھنا، روزی کمانا، لوگوں کے حقوق پورے کرنا اور دوسروں کے کام آنا، یہ سب کچھ عبادت میں شامل ہے۔ اس لیے ہم دنیا کی زندگی کو چھوڑ کر صرف ایک جگہ عبادت کے لیے مخصوص نہیں کر سکتے، ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے جو ہے عبادت کرنی ہوتی ہے، یعنی ہم کسی دوسرے کا دل نہ دکھائیں، ہم جھوٹ نہ بولیں، ہم ایمانداری سے کام کریں، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہماری پھر عبادت میں شامل ہو جاتی ہیں۔ شرط یہ ہے کہ سب کام اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور اس کے احکام کی بجاوری کرتے ہوئے سر انجام دیے جائیں، یعنی ہماری نیت یہ ہونی چاہیے کہ یہ کام جو ہے وہ ہم اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کا حکم ہے ہم اس لیے کر رہے ہیں، تو وہ سارے کام ہمارے جو ہے وہ عبادت میں شامل ہو جائیں گے اگر ہماری نیت ہوگی، ٹھیک ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کا ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارے، تاکہ اس کے نتیجے میں وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کامیاب قرار پائے اور جنت کا حقدار بن جائے، ٹھیک ہے۔ تو نیچے آپ دیکھیے ذرا یہاں پہ کہ آپ جانتے ہیں کہ سب دنیاوی کام چھوڑ کر ہر وقت عبادت کرتے رہنا رہبانیت کہلاتا ہے۔ اس آیت میں اسے بہت افضل سمجھا جاتا ہے، لیکن اسلام میں اس کی اجازت نہیں دیتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی اس چیز کو اس آیت میں بہت افضل سمجھا جاتا ہے کہ سارے کام دنیاوی کام چھوڑ کر ایک جگہ آپ اختیار کر لیں جہاں پہ آپ ہر وقت عبادت کرتے رہیں، لیکن ہمارے مذہب میں اس چیز کو اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ ہمارے اسلام میں یہ ہے کہ آپ نے دنیا میں رہتے ہوئے، اپنے گھر میں رہتے ہوئے پھر آپ نے جو ہے وہ عبادات کو پورا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر کے ساتھ کنٹینیو کریں گے۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ۔